الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ابو لہب کے لیے جہنم میں عذاب کی تخفیف سے متعلق کچھ ثابت ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا کوئی ایسی صحیح یا ضعیف بات منقول ہے کہ ابو لہب کے لیے جہنم کے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، کافر کے کفر کی وجہ سے کسی بھی صورت میں عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یہ بات قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 36۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم سے ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے اور کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آیا کرتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بالکل ہی بیکار ہے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 49 تا 50۔ البتہ کافر کے اچھے اعمال کا بدلہ کافر کو دنیا میں ہی رزق، اولاد اور دیگر نعمتوں کی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کفار کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، جبکہ آخرت میں ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رکھا جاتا، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کی تمام تر نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں۔ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل انسان کے لیے مفید نہیں رہتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کافروں کو جہنم میں ملنے والا عذاب ان کے دنیاوی جرائم کے اعتبار سے مختلف ہوگا، لیکن سب کے سب ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کے ان کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے پروردگار بدلے کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 214۔ دوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب کی تخفیف کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ ہی صحابہ اکرام کی بات ہے، وہ تو ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تھا، اور ایسا خواب اس اصول یعنی دنیا میں ہی کافر کی نیکیاں کل عدم ہو جاتی ہیں سے متصادم ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں ملتا۔ یہ اصول ہم مذکورہ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں۔ مزید یہ بات بھی ہے کہ یہ خواب مرسل سند کے ساتھ منقول ہے، جیسے کہ بخاری حدیث نمبر 5101 میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے بہت ہی بری حالت میں دیکھا تو پوچھا تمہیں کوئی خیر ملی؟ تو ابو لہب نے کہا تمہارے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، ہاں مجھے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں سے کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا ذکر ابن مندہ نے اپنی کتاب الصحابہ میں کیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ابو نعیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں کسی مورخ کے بارے میں علم نہیں ہے جنہوں نے ان کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا ہو، تاہم سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ کے پاس آیا کرتی تھی، بلکہ خیبر فتح ہونے تک مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویبہ کے لیے تحائف ارسال فرماتے رہے۔ فتح خیبر کے بعد وہ خود بھی فوت ہو گئیں اور ان کا بیٹا مسروح بھی فوت ہو گیا۔ عروہ کا قول سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ آزادی کا معاملہ دودھ پلانے سے پہلے کا ہے، جبکہ سیرت کی کتابوں میں اس سے الٹ بات ہے کہ ابو لہب نے سویبہ کو ہجرت سے قبل تاہم دودھ پلانے سے کافی عرصے بعد آزاد کیا تھا، جبکہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سویبہ کی آزادی رضاعت سے قبل تھی۔ میں ان کی گفتگو بھی ذکر کروں گا۔
عروہ کا قول بعض اہلہ، تو اس بارے میں سہیلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو 1 سال کے بعد اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور کہنے لگا تمہارے بعد مجھے کبھی سکون نہیں ملا، ہاں اتنا ہے کہ ہر سوموار کو مجھ سے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بتلاتے ہوئے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے تھے تو سویبہ نے ابو لہب کو آپ کی پیدائش کی خبر دی تھی، جس پر ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ اس اثر کے عربی الفاظ لم القا بعدکم غیر انی، تمام بنیادی قلمی نسخوں میں لم القا فعل کا مفعول محذوف ہی ہے، جبکہ اسماعیلی کی روایت میں وضاحت ہے کہ لم القا بعدکم رخاء، یعنی تمہارے بعد مجھے سکون نہیں ملا۔ تاہم مصنف عبد الرزاق میں معمر عن زہری کی سند سے ہے کہ لم القا بعدکم راحتا، یعنی تمہارے بعد مجھے راحت نہیں ملی۔ چنانچہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں فعل کا مفعول ساقط ہو گیا ہے اور مفعول کے بغیر کلام صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس اثر کے عربی الفاظ غیر انی سقیت فی ہذہ کی بھی تمام بنیادی قلمی نسخوں میں عبارت محذوف ہے، اور مصنف عبد الرزاق کی مذکورہ روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ ابو لہب نے اپنے انگوٹھے کے نیچے سوراخ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پانی کی معمولی مقدار کی طرف اشارہ ہے۔ اس اثر میں اس چیز کی دلیل ہے کہ بسا اوقات کافر کو آخرت میں اچھے کاموں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ بات قرآن کریم کے واضح احکامات کے بالکل مخالف ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ نیز اس بات کے دیگر اور بھی جوابات دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ روایت ہی مرسل ہے، چنانچہ عروہ نے اسے مرسل بیان کیا ہے اور یہ نہیں بتلایا کہ انہیں یہ بات کس نے بتلائی۔ تاہم اگر اس کو متصل مان بھی لیا جائے تو اس روایت میں کسی کا خواب ذکر کیا گیا ہے اور خواب دلیل نہیں بنتا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والا ابھی مسلمان ہی نہ ہوا ہو تو کسی غیر مسلم کے خواب سے ویسے ہی دلیل اخذ نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو قبول کر بھی لیا جائے تو پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال ابو طالب کے واقعے سے بھی ملتی ہے کہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو طالب کو انتہائی شدید عذاب کی جگہ سے ہلکے عذاب کی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ نیز امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں جن نصوص میں یہ آتا ہے کہ کافروں کو آخرت میں کسی قسم کی خیر نہیں ملے گی، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے خلاصی نہیں پا سکیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ان کے رفاہی کاموں کی وجہ سے ان کے کفر کے علاوہ دیگر جرائم کی سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ جبکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے، نہ ہی انہیں نعمتوں کی صورت میں یا عذاب میں تخفیف کی صورت میں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ کافروں کا عذاب یکساں نہیں ہوگا بلکہ اس میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ میں حافظ ابن حجر کہتا ہوں کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کا موقف امام بہقی رحمہ اللہ کے بیان کردہ احتمال کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ قاضی ایاز کے موقف میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ کفر کے بارے میں ہے، جبکہ کفر کے علاوہ گناہوں میں تخفیف میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تخفیف ایسے شخص کے بارے میں خاص ہے جس کے متعلق نص موجود ہے، جبکہ ابن منیر رحمہ اللہ اپنے حاشیے میں کہتے ہیں یہاں پر دو امور زیر بحث ہیں۔ ایک یہ معاملہ کہ کفر کے ہوتے ہوئے کافر کی نیکی کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ نیکی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ صحیح نیت اور ارادے سے نیکی کی جائے، اور یہ نیت کافر کی جانب سے صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کافر کے بعض اعمال کے عوض اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اپنے خصوصی فضل کی بدولت کچھ ثواب دے دے۔ عقلی طور پر یہ محال اور مشکل نہیں ہے، چنانچہ جب یہ تفصیل ذہن نشین ہو جائے تو ابو لہب کا سویبہ کو آزاد کر دینا کوئی قابل اعتبار نیکی نہیں تھی۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے جس کو چاہے نواز دے، جیسے کہ ابو طالب پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا۔ بہرحال ایسے معاملات میں نفی کرنی ہو یا اس بات، ہر دو صورت میں معاملہ خالصتاً توقیفی ہے۔ میں حافظ ابن حجر کہتا ہوں کہ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ فضل ایسے کافر کے بارے میں بطور اکرام رونما ہو سکتا ہے جس نے کبھی کوئی نیکی وغیرہ کی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145 تا 146۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 139986۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔